अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखो फिलिस्तीन की हालत क्या है ना। गाजा पर इजराइल ने इतनी बमबारी की कि मासूम छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आ रही मरने की, है ना, लाशों की। मैंने पहले ही कहा था कि हमास ने जो किया वो एक जल्दबाजी वाला फैसला था। खून खराबे से कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, ना कभी कोई फायदा होगा। अब कोई देश मदद को आएगा नहीं फिलिस्तीन की, मैंने पहले ही कह चुका ये बात। कोई देश नहीं आएगा, ना तुर्की ना सऊदी, कोई नहीं, सिर्फ बातें होंगी। अब अल्लाह से ये दुआ करो कि बैठकर दोनों लोग आपस में समझौता करके जंग को ख़त्म कर दें। इसी में लोगों का फ़ायदा है, वरना दोनों तरफ बेकसूर लोग मारे जाएंगे। और जो लोग बोलते ना कि तमाम यहूदी ख़राब है, नहीं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भले से यहूदी हैं, इजराइल में रहते हैं, मगर फ़िलिस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं। और ख़राब अच्छे हर जगह मिलेंगे। ये तो वो नस्ल है जिन्होंने अपने नबियों की भी नहीं मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको समझा के जाते थे अल्लाह से, जब कलाम करने के लिए कोह तूर पे, तो ये जब आते थे तो पलट जाते थे। हज़रत हारून को इन पर नबी बनाकर अल्लाह ने रखा, फिर भी ये नहीं मानी, है ना। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल का नबी नहीं मानते थे, ये ऐसी कौम थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोल दिया कि तुम बनी इजराइल से नहीं, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब जिनका लक़ब था बनी इजराइल। कुरान ने जब भी कह के पुकारा है कौम बनी इजराइल, तो हज़रत याकूब से निस्बत करके पुकारा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बने, एक बेटा यहूदा, और बाकी जितने बेटे थे, ये 12 कबीलों की नस्ल यहूदियों की पूरी दुनिया में फैली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को कसरत से पकड़ा, और ये अपना नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हज़रत इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं, हज़रत इसहाक से मोहब्बत करते हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत याकूब से करते हैं, और उसके बाद हज़रत मूसा से करते हैं, है ना। ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी नबी नहीं मानते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके ताल्लुक़ से जो दुनिया में लोगों को मालूमात नहीं है। अब ये आगे जाके अपने उन 12 कबीलों को पूरी दुनिया से जमा करे थे इजराइल में। जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, वो 12 कबीलों में बटे। अब ये 12 कबीले वापस से ये इजराइल लाना चाहते हैं, और इनकी यही सोच है कि जब हैकल सुलेमानी यानी 3rd टेम्पल बन जाएगा, तो हमारे 12 कबीले एक जगह जमा हो जाएंगे, तो हमारा मसीह आ जाएगा, और फिर हम वापस से पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से ही नबियों की नाफरमानी करके, अल्लाह को नाराज करके, ये हर बार मार खाए। इनको रोमन एम्पायर ने मारा, फिर पर्शियन एम्पायर ने मारा, ब्रिटिश एम्पायर ने मारा। अच्छा, इनको सबसे ज्यादा जिसने मारा है वो क्रिश्चियनों ने ही मारा है ना। रोमन एम्पायर ने जब इनको पहली बार मारा, तो एक बात ये समझ लेना कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नबी बनने से पहले, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के नबी बनने से पहले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इनको रोमन एम्पायर ने बहुत मारा। मार के ये ताबूत सकीना लेकर चले गए, है ना। फिर जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी बने, तो इनको ये नबी मानने से तैयार नहीं थे। फिर बोले अच्छा ठीक है, तुम अगर नबी हो तो हम बनी इस्राइल में कोई बादशाह नहीं है, एक बादशाह बताओ। तो हज़रत तालूत को इन्होंने बादशाह डिक्लेयर किया, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने। ये तालूत को भी बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गरीब घर के थे, है ना। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम्हारे हाथ में जो आसा है शमूएल, वो जिसके बराबर आ जाए समझ लेना वो नबी है। तो हज़रत तालूत इतने लंबे चौड़े थे कि उनके बराबर आया, तो आपने उनको बादशाह डिक्लेयर किया। ये बादशाह मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर सूरह बकरा की आयत है, कह दो कि तुम्हारी अमानतें जो हैं, यानी ताबूत सकीना, वो तुमको सुबह मिल जाएगी, और अल्लाह की जो निशानियां हैं वो पूरी रहेंगी, और उस ताबूत सकीना में ही चैन और दिल का करार है, सुकून है। ताबूत सकीना हज़रत तालूत के घर के सामने था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जैसा बताया वैसा, तब जाके ये तालूत को बादशाह माने, है ना, और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को नबी माने,
ہے نا. یہ غیر بنی اسرائیل جو ہوتے تھے ان کو یہ ماننے سے تیاری نہیں تھے, یہ بڑا عہدہ دیتے ہی نہیں تھے. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی تانا مارتے تھے. حضرت یعقوب کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, حضرت موسیٰ کی شریعت پہ قائم ہے نا. حضرت عیسیٰ کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ بی بی مریم کے تن سے پیدا ہوئے, تو وہ بولتے نہیں یہ بھی نبی نہیں تھے, ہے نا. حضرت اللہ کے رسول کو تو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ بنی اسماعیل میں حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری پیغمبر اللہ کے رسول آئے, اس بیچ میں کوئی نہیں آیا, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آخری پیغمبر بھی ہماری نسل میں آئیں گے. تو یہ نفرت ان کو پہلے سے مسلمانوں سے ہے کہ بنی اسماعیل میں رسول اللہ آ گئے, ہے نا, بنی اسرائیل میں نہیں آئے. اب رہ گیا تابوت سکینہ. تو تابوت سکینہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی کھدائی نہیں ہو رہی ہے. جو لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اس لیے کھود رہے ہیں کہ تابوت سکینہ مل جائے, پھر وہ کنوا دجال آئے گا حکومت کرے گا. نہیں, تابوت سکینہ اصل میں یہودیوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہاں ہے, مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہاں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا تھا ہیکل سلیمانی کا, جو عبادت کی جگہ تھی اصل میں. اس کے پہلے حصے میں عام لوگ نماز پڑھتے تھے, دوسرے میں خاص, اور تیسرے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا, اور وہاں کچھ خاص لوگ عبادت کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے سب. تو اس طریقے سے وہ جو آج ہیکل سلیمانی ہے جس کو تھرڈ ٹیمپل بولتے ہیں, وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا تھا. وہ ان کی عبادت کی جگہ تھی. اس کے بعد اس کا کام پورا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر یہ جو ہے نا مطلب کہ شرکس ہو گئے, ہے نا. پھر ان کے اوپر ایک بادشاہ آیا کیا, اور پھر یہ تابوت سکینہ لے کر چلا گیا, ہے نا. اس کے بعد سے پھر تابوت سکینہ ان کو ملا نہیں آج تک. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ایتھوپیا میں ہے, کچھ بولتے ہیں ملکہ وکٹوریہ جس پہ بیٹھتی تھی اس کے نیچے ہے, کچھ بولتے ہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے. اہل تشیع شیعوں کا کہنا ہے کہ 12 اماموں کے پاس ہوتے ہوئے گزرا ہے, اب وہ آخری امام جب آئیں گے تو ان کے پاس ہے, اور اہل سنت کا کہنا ہے صوفیوں کے پاس ہے. مگر جہاں بھی ہے یہ میں جانتا ہوں کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو ان کے ہاتھ میں تابوت سکینہ بھی ہوگا, حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہوگا. تابوت سکینہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو ایک صندوق لے کر آئے تھے جو سمسات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا, اور اس میں پھر ان کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا, اور اس میں حضرت آدم کے کچھ تبرکات رکھ دیے گئے. اس طریقے سے ہر نبیوں کے پاس آیا, جو ان سے پہلے نبی گئے ان کے تبرکات اس میں رکھتے چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی, حضرت ہارون علیہ السلام کا کچھ سامان تھا, حضرت موسیٰ کا عصا تھا, حضرت موسیٰ کو جو منو سلوہ اترتا تھا کھانے کے لیے وہ بھی اس میں رکھا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں تمام نبیوں کے جو ہے نا تبرکات ہیں. بنی اسرائیل کا یہ ماننا تھا جب وہ تابوت سکینہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے تو اللہ قبول کرتا تھا. آج اسی لیے اسرائیل جو ہے تابوت سکینہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کو لگتا ہے ہمارے پاس ساری طاقتیں آ جائیں مگر تابوت سکینہ نہیں آئے گا تو ہم کمزور ہیں, ہم دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے. تو وہ تابوت سکینہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ تابوت سکینہ آئے تو دجال آئے, جس کو مسیح کہتے ہیں. اور یہ میرا ماننا ہے جو اللہ نے وعدہ لیا پورا ہو کے رہے گا. مسجد اقصیٰ ٹوٹے گی, ہے نا, امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, دجال آئے گا. تابوت سکینہ یہ یقین ہے کہ امام مہدی جب ظہور کریں گے تو آپ لے کر آئیں گے, اور پھر دجال کی جو ہے موت ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح زمین پر آئیں گے, ہے نا, اور سارا معاملہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہوگا. مگر اس سے پہلے یہ جو جنگ جدل کے حالات ہیں اور یہ جو معاملات بن رہے ہیں اس میں جو معصوم مارے جا رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. جنگ کوئی اچھی صورت نہیں ہے نا. اس معاملے کو بیٹھ کر اگر سلجھایا جائے تو ٹھیک ہے, اور بیٹھ کر ہی سلجھا کے ختم کر دینا چاہیے, ہے نا. جنگ انشاءاللہ اللہ نے چاہا دجال سے اور امام مہدی علیہ السلام سے ہوگی, اور وہ آخری جنگ ہوگی پوری دنیا کی. اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہونے والی, پھر اس کے بعد امن امان کا ماحول ہوگا. اور لوگ چلا رہے ہیں نا کہ اسرائیل کا یہ پروڈکٹ بند کرو, وہ پروڈکٹ بند کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ بائیکاٹ وہ بائیکاٹ, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. تم چاہے پیپسی ان کی پیو یا مت پیو, کوکا کولا پیو یا مت پیو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دعا کرو کہ اللہ اس معاملے کو امن امان سے ختم کرے, ہے نا. اور جو لوگ اس میں مطلب کہ
بولتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، تو پوری دنیا کے سامنے معاملہ ہے، دیکھ لو فلسطینیوں کی مدد کرنے کوئی نہیں آتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، آج 75 سالوں سے ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور نہ کوئی کبھی آتا ہے۔ فلسطین خود لڑتے ہیں، خود مارے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جگہ قبضہ ہوتی ہے۔ یہ 35 ایکڑ جگہ کا معاملہ تھا غزہ کے پاس کا، تو جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہی معاملہ ہے کہ نہ ادھر سے کچھ ہو نہ ادھر سے کچھ ہو، امن کے ساتھ سارا معاملہ ختم ہو جائے، یہ معصوم بچوں کی موت نہیں ہو، ہے نا، اور دنیا میں امن امان قائم رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اہل بیت کے صدقے سارے معاملات ختم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔